السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے اردو زبان کی 5ویں کتاب کا سبق نمبر 15 اور پاٹ کا نام ہے ثمرۂ اعمال۔ ثمرۂ اعمال۔ تو ویڈیو کا پورا ضرور دیکھیے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے۔ ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجیے۔ اور آپ نے ابھی تک پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی ہو تو ان کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی، وہاں سے آپ پچھلی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثمرۂ اعمال نمبر 1، انسان کا کوئی کام اور کوئی خیال ایسا نہیں ہے جو بے انتہا نتیجے پیدا نہ کرتا ہو۔ اعمال بد اور نیک دونوں ہمیشہ قائم رہتے اور اپنے ثمرے پیدا کرتے ہیں۔ ہاں، یہ ممکن ہے کہ وہ ہم کو نظر نہ آئیں۔ نمبر 1، انسان کا کوئی کام اور کوئی خیال ایسا نہیں ہے جو بے انتہا نتیجے پیدا نہ کرتا ہو۔ اعمال بد اور نیک دونوں ہمیشہ قائم رہتے اور اپنے ثمرے پیدا کرتے ہیں۔ ہاں، یہ ممکن ہے کہ وہ ہم کو نظر نہ آئیں۔ نمبر 2، ذلیل سے ذلیل اور ادنیٰ سے ادنیٰ آدمی بھی یہ وعدہ نہیں کر سکتا کہ میرے قول و فعل کا کوئی پر کچھ اثر نہیں۔ اس تمام کائنات میں کوئی کسی سے جدا نہیں، سب ایک سلسلہ میں وابستہ ہیں، سب ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ پس ہر فرو و بست اپنی بدعمالیوں اور نیک اعمالیوں سے دنیا کی بدیوں اور نیکیوں کی تعداد بڑھا رہے ہیں۔ جس طرح انگلوں کے اقوال و افعال کا اثر ہم پر ہے، اسی طرح ہمارے اعمال کا اثر آئندہ زمانے آنے والی قوم پر ہوگا۔ نمبر 2، ذلیل سے ذلیل اور ادنیٰ سے ادنیٰ آدمی بھی یہ وعدہ نہیں کر سکتا کہ میرے قول و فعل کا کسی پر کچھ اثر نہیں۔ اس تمام کائنات میں کوئی کسی سے جدا نہیں، سب ایک سلسلہ میں وابستہ ہیں، سب ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ پس ہر فرو و بست فرو و شبر اپنی بدعمالیوں اور نیک اعمالیوں سے دنیا کی بدیوں اور نیکیوں کی تعداد بڑھا رہے ہیں۔ جس طرح انگلوں کے اقوال و افعال کا اثر ہم پر ہے، اسی طرح ہمارے اعمال کا اثر آئندہ زمانے میں آنے والی قوم پر ہوگا۔ نمبر 3، انسان ایک ثمرہ ہے جو سینکڑوں صدیوں کی شعبی و کوشش سے تربیت پا کر اس حالت کو پہنچا ہے۔ گویا تمام گزشتہ نسلیں ایک دوسرے کے دوش بدوش کھڑی ہیں، اسی طرح موجودہ نسلیں بھی قول و فعل کے سلسلے
کو آئندہ نسلوں میں جاری رکھیں گی۔ بس اسی انسان کا کام فنا نہیں ہوتا۔ ہاں، یہ ممکن ہے کہ اس کا جسم خاک ہو کر ہوا میں اڑ جائے، اس کا ذرہ ذرہ ایسا منتشر ہو کہ کہیں پتہ نہ ملے، تاہم اس کے عمل نیک ہوں خواہ بد ہمیشہ اپنا اثر پیدا کرتے رہیں گے۔ اگر انسان اسی مضمون کو خوب سوچے تو معلوم ہو کہ اس نظام میں کتنی بڑی خواہ بدی ہی ہے۔ ایسے ہی غور و فکر کے بعد انسان اپنے نیک کاموں سے خوش اور برے کاموں سے خوفزدہ ہو سکتا ہے۔ انسان ایک شمرہ ہے جو سینکڑوں صدیوں کی شعبی و کوشش سے تربیت پا کر اس حالت کو پہنچا ہے۔ گویا تمام گزشتہ نسلیں ایک دوسرے کے دوش و دوش کھڑی ہیں، اسی طرح موجودہ نسلیں بھی قول و فعل کے سلسلے کو آئندہ نسلوں میں جاری رکھیں گی۔ پس کسی انسان کا کام فنا نہیں ہوتا۔ ہاں، یہ ممکن ہے کہ اس کا جسم خاک ہو کر ہوا میں اڑ جائے، اس کا ذرہ ذرہ ایسا منتشر ہو کہ کہیں پتہ نہ ملے، تاہم اس کے عمل نیک ہوں خواہ بد ہمیشہ اپنا اثر پیدا کرتے رہیں گے۔ اگر انسان اس مضمون کو خوب سوچے تو معلوم ہو کہ اس کے ذمے کتنی بڑی خواہ بد ہی ہے۔ ایسے ہی غور و فکر کے بعد انسان اپنے نیک کاموں سے خوش و برے کاموں سے خوفزدہ ہو سکتا ہے۔ نمبر 4، اس جہاں کے ایک ایک ذرہ میں انسان کی بھلائی برائی کا اثر موجود ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ہوا ایک کتب خانہ ہے جس میں ہر انسان کے الفاظ لکھے رکھے ہیں، جو کل بعد جو وفا نہ ہوئے، وہ حاملہ سخت الفاظ جو منہ سے نکلیں گے، وہ تمام گالیاں جو دی کہیں گے، سب کا نقش ہوا میں موجود ہے۔ صرف ہوا ہی نہیں بلکہ زمین، سمندر اور تمام اشیاء انسان کے افعال اور خیالات کی شاہد ہیں۔ ایک جہاں کے ایک ایک ذرہ میں انسان کی بھلائی برائی کا اثر موجود رہتا ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ہوا ایک کتب خانہ ہے جس میں ہر انسان کے الفاظ لکھے رکھے ہیں، وہ کل بعد جو وفا نہ ہوئے، وہ جملہ سخت الفاظ منہ سے نکلیں گے، وہ تمام گالیاں جو دی گئیں، سب کا نقش ہوا میں موجود ہے۔ صرف ہوا ہی نہیں بلکہ زمین، سمندر اور تمام اشیاء انسان کے افعال اور خیالات کی شاہد ہیں۔ نمبر 5، غرض جو کام ہم کرتے ہیں، جو لفظ ہم بولتے ہیں، جو حرکت ہم کرتے ہیں، جو بات ہم سنتے ہیں،
سب میں اثر ہے اور وہ اثر برابر پھیلتا جاتا ہے، صرف ہماری ہی ذات پر محدود نہیں رہتا بلکہ ساری قوم کو اپنے رنگ میں رنگتا ہے۔ غرض جو کام ہم کرتے ہیں، جو الفاظ ہم بولتے ہیں، جو حرکت ہم کرتے ہیں، جو بات ہم سنتے ہیں، سب میں اثر ہے اور وہ اثر برابر پھیلتا جاتا ہے، صرف ہماری ہی ذات پر محدود نہیں رہتا بلکہ ساری قوم کو اپنے رنگ میں رنگتا ہے۔